میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ جس نے رفتہ رفتہ قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 10ویں جماعت کی دوسری نظم جو کہ نعت پاک ہے تو اس کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ اس کا عنوان ہے باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ اور بچوں، اس نظم کو تحریر کیا ہے سلیم شہزاد نے۔ آئیے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور جو پہلی بات کا جو حصہ دیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ہر نظم کی ایک خاص حیت ہوتی ہے، نظم کے مخصوص مصروں کی تعداد ہوتی ہے، اور اس میں تمام جو مصرے ہوتے ہیں، مصرع اولیٰ، مصرع ثانی، تو ان کا ایک خاص ترتیب، لے، آہنگ وغیرہ ہوتا ہے اور قافیوں کی بندش ہوتی ہے۔ لیکن بچوں، آج جو ہم لوگ نظم پڑھنے والے ہیں جو نعت پاک ہے، تو اس میں اس کی حیت آزاد نظموں کی ہے۔ اور آزاد نظم کسے کہتے ہیں؟ جس میں مصروں کی جو تو حیت ہے، یعنی کہ مصرے چھوٹے بڑے ہوں، آپس میں برابر نہ ہوں، ایسی نظم کو آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ تو یہ نظم درسی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ لوگ اس میں دیکھیے کہ آپ لوگوں نے فرنگ اردو کی مدد سے اور اس کا مطالعہ کیا ہوگا، اسے امید کرتا ہوں۔ تو اس میں جو مصروں کی تعداد ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آپس میں مصرے برابر نہیں ہیں، کسی مصرے میں الفاظ زیادہ استعمال کیے گئے ہیں، کسی میں کم استعمال کیے گئے ہیں۔ اب بچوں، اس کے بعد جان پہچان والا جو حصہ دیا جاتا ہے جس میں شاعر کا تعارف ہوتا ہے، تو اس میں سلیم شہزاد جو اس نظم کے شاعر ہیں ان کا تعارف دیا گیا ہے کہ یہ دھولیا، مہاراشٹر کے دھولیا شہر میں ان کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد یہ مالیگاؤں شہر میں انہوں نے درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا، اور اردو ادب پر ان کا مطالعہ بہت گہرا ہے، اور یہ اردو کے بہترین نقادوں میں شمار ہوتا ہے۔ بچوں، نقاد کہتے ہیں تنقید کرنے والے۔ اب تنقید کسے کہتے ہیں؟ اس کو آسانی سے اگر ہم سمجھیں تو کسی مضمون میں یا کسی تحریر میں اس کی اصلاح کے لیے اس میں اس کی جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، اس کو اجاگر کرنا، یعنی اس کا مقصد تنقید برائے اصلاح ہوتا ہے۔ بچوں، یہاں اسکرین پر ہم لوگ سلیم شہزاد مصنف جو ہیں ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس میں جو بتایا گیا ہے کہ نظم کی حیت آزاد نظم ہے، اور نظم کی جو صنف ہے وہ نعت ہے۔ اور یہاں نعت کی تعریف بھی دی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی یا لکھی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ اب بچوں، یہاں اسکرین پر ابھی ہم لوگوں نے جو تعریف دیکھی اسی کے ساتھ معانی و اشارات دیے گئے ہیں، جو کہ درسی کتاب کے معانی و اشارات سے مزید اضافے کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ اس کو بھی آپ لوگوں کو اپنی بیاضوں میں تحریر کرنا ہے۔ اب ہم لوگ اور مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا بچوں، اس میں خلاصہ بھی دیا گیا ہے، آپ لوگ اگر یہاں دیکھیں کتاب میں تو خلاصے میں نظم کی وضاحت کی گئی ہے، اشعار کی تشریح کی گئی ہے۔ اس کو بھی ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، کیونکہ جب اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام شروع کیا، تو پہلے اپنے گھر والوں، پھر رشتہ داروں، اور اپنے شہر والوں، بستی والوں، اور اس کے بعد جو مکہ معظمہ کے اطراف کی جو بستیاں تھیں وہاں تک وہ اللہ کا پیغام اور تعلیمات اور دین حق کی بات لے کر پہنچے۔ تو مکہ سے نزدیک ہی علاقہ طائف ہے، اور وہاں کے لوگوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کے لیے اسلام کی جب دعوت دی، تو ان نادانوں نے اور ان لوگوں نے وہاں کے کچھ نوجوانوں، آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور ان لڑکوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے
पत्थरों से नुकसान पहुंचाकर लहूलुहान कर दिया। ये दिन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सख्त तरीन दिन था, लेकिन उसके बाद भी रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हमारे नबी ने कि वहाँ पर अमली नमूना पेश किए और ऐसे लोगों के लिए बद्दुआ फरमाने की बजाय उनके लिए हिदायत की दुआ फरमाई। तो जब आप ये खुलासा इसका आप मुतालिया करेंगे तो आप लोगों को नज़्मों की अशार की तशरीह भी समझ में आ जाएगी। अब बच्चों हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सबक की जो मश्क है, मश्क का हिस्सा, तो उसके जवाबात देखने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है नज़्म की सिन्फ़। तो अभी हम लोगों ने देखा कि नज़्म की सिन्फ़ नात है। उसके बाद दूसरा सवाल दिया गया है कि नज़्म की हैयत लिखिए। अब यहाँ पर नज़्म की हैयत आज़ाद नज़्म है, क्योंकि इसके मिसरे बराबर नहीं है। किसी मिसरे उला, मिसरे सानी और दीगर मिसरों में अल्फाज की तादाद कम या ज़्यादा दी गई है। अब बच्चों जो तीसरा सवाल है कि नज़्म में आने वाले दो रदीफ़ और काफ़िए लिखिए। तो अगर हम देखें तो नज़्म से जो रदीफ़ हैं तो मसमूम आंधियाँ और धूप में और इसके बाद सलाम, इस तरह से तीन रदीफ़ यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर नज़्म से हम काफ़िए देखें तो नाम, कलाम, इस तरह से काफ़िए भी नज़्मों में बयान किए गए हैं। अब बच्चों इसके बाद अगला जो सवाल दिया गया है कि नज़्मों के वाक़े को मुख्तसरन आपको अपने अल्फाज में बयान करना है। ये आप लोगों का जो आज का घर काम रहेगा उसमें ये सवाल शामिल रहेगा। और बच्चों और आगे बढ़ते हैं, एक सवाल पांचवा भी है जो आप लोगों को खुद से तहरीर करना है, अपनी राय देना है कि नज़्म की तमहीद यानी शुरुआत और नज़्म का इख्तिताम जो है, ख़ात्मा जो है, जो बिल खैर होता है, आप सल्लम दुआ शायर दुआ भी करते हैं। तो इसमें हम लोग ये भी आपको अपने जुमलों में लिखना रहेगा। इसके बाद एक निशान दिया गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो निशान है तो इस निशान से मुराद मुकम्मल फ़िक्रा मानी के साथ लिखने के लिए कहा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि इस निशान का मुकम्मल फ़िक्रा यहाँ स्क्रीन पर भी आप लोग देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसका मानी भी कौस में दिया गया है कि उन पर खुदा ताला का दरूद, रहमत और सलाम हो। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल दिया गया है कि ज़ैल की तरकीबें जिनके लिए इस्तेमाल की गई हैं उनके नाम लिखिए। तो पहले तरकीब से मुराद कुछ अल्फाज को आपस में मिलाकर जो लफ्ज़ बनाया जाता है उसे तरकीब कहा जाता है। जैसे यहाँ पहला जो दिया गया है कि चिरागे शम्स आसा, तो यहाँ पर यानी रोशन चिराग। तो बच्चों ये इस्लामी तालीमात के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जो दो अगले लफ्ज़ हैं सिद्क पैगंबर और फूल सा पैकर, ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तरकीब इस्तेमाल हुई है। अब बच्चों हम लोग मज़ीद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक मिसरा दिया गया है और इस मिसरे की जो शेरी सनत का नाम सनाए व बदाए से पूछा गया है। तो वो पूछी गई है कि लोग पत्थर हो गए पत्थर उठाकर धूप में। तो बच्चों ये जो शेर दिया गया है ये सनत तजनी से ताम का है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए आप लोग, सनत तजनी से ताम के तारीफ़ भी दी गई है कि जब शायर शेर में दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करे, यानी अपनी कलाम में किसी शेर में ऐसे दो अल्फाज का इस्तेमाल करे जिनमें जो दो ऐसे अल्फाज हों जो लिखने और पढ़ने में यानी जिनका इमला एक जैसा हो, तलफ़ुज़ एक जैसा हो, लेकिन उनके मानी व मफ़हूम जुदागाना हो, अलग हों, तो ऐसे अल्फाज अगर इस्तेमाल होते हैं तो ये सनत कौन सी रहती है? सनत तजनी से ताम। तो ये जवाब हमारा यहाँ पर हासिल हो जाता है। अब आगे हम लोग जब बढ़ते हैं कि ये जवाब भी आप लोगों को खुद से तहरीर करना है। जो 9वां सवाल दिया गया है कि नज़्म से अपनी पसंद के शेर या मिसरे की तशरी करके मानी व मफ़हूम लिख कर और अपनी क्यों आप लोगों को पसंद है, पसंदीदगी की वजह भी लिखना है। अब बच्चों और आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल यहाँ पर दिया गया है कि
بہت سارے وہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں، اور آپ لوگوں سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ذیل میں سے ایسے لفظوں کو آپ لوگوں کو علیحدہ کر کے لکھنا ہے جو ہماری اس نعت پاک میں نظموں میں استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ غور سے اس میں دیکھیں تو آپ لوگوں کو ایسے الفاظ یہاں مل جائیں گے جیسے کہ معصوم، کوائف، اور اس کے بعد قلم والی جو کاف ہوتی ہے اس بڑی کاف سے وہاں تشقیق لکھا ہوا ہے، یہ لفظ بھی نہیں آیا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے یہاں پر مابین اور پیمبر، یہ الفاظ نظم کے باہر سے دیے گئے ہیں۔ اب بچوں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ابھی آپ لوگوں نے اسکرین پر جو یہاں تجنیس تام کی تعریف دیکھی تو اسی میں وہاں پر ایک اور صنعت استعارہ بھی دی گئی تھی کہ صنعت استعارہ جو ہوتی ہے اس کی تعریف بھی دی گئی تھی کہ جب شاعر کسی شعر میں کسی شے کو دوسری شے کے جیسا نہ کہتے ہوئے بالکل وہی چیز کہہ دے تو اس میں آپ لوگ اگر دیکھیں تو یہ صنعت استعارہ کی مثال ہے۔ تو جو ہم نے پہلا جو شعر دیکھا تھا کہ لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں، اس میں دو صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے، ایک صنعت تجنیس تام اور صنعت استعارہ۔ اب یہاں پر بچوں دو جدول بھی دی گئی ہے اور اس میں آپ لوگوں کو صنعت تجنیس تام اور صنعت استعارہ دونوں کی بہت دیگر اشعار بھی چار مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ بھی آپ لوگوں کو ذہن نشین کرنا ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کو سوال نمبر 4 حصہ قواعد کی سوال نمبر 4 کے الف کی 5ویں سرگرمی میں یہ پوچھا جائے گا، تو اس لیے آپ لوگوں کو ان صنعتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اب بچوں اگر ہم آگے بڑھیں تو یہاں دیا گیا ہے کہ ایک مصرع دیا گیا ہے کہ شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ اب یہاں جو لفظ ہے تیرا کلام اس کو انڈر لائن خط کشیدہ کیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے مرادی معنی کیا ہیں۔ مرادی معنی وہ ہوتے ہیں جو کہ ظاہر میں جو لفظ لکھا جاتا ہے اس کے علاوہ مفہوم ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں یہاں پر تیرا کلام جو آخر میں شاعر نے نظموں میں دعا کی ہے تو وہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو پیغام انہوں نے امت کو دیا، ساری انسانیت کو دیا، یہ اس سے مراد یہ ہے۔ اور اگلا جو یہاں پر 12واں سوال دیا گیا ہے بچوں کہ نظم سے نمایاں ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو لکھیے۔ تو یہ نہ ہم اس قابل ہیں اور نہ کوئی اس طرح تلاش کرے کیونکہ قلم کی سیاہی ختم ہو جائے، لیکن ہمارے نبی کی صفات جو ہیں وہ گنوانا وہ کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن نظم سے پوچھا گیا ہے تو ہم لوگ نظم سے لکھ سکتے ہیں کہ آپ نرم دل، رحم دل اور صابر، مضبوط قوت ارادی کے مالک، مستقل مزاجی رکھنے والے اور بدلہ نہ لینے والے، اس طرح سے بہت ساری صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نظم میں دی گئی ہیں۔ اب بچوں ایک سوال یہاں پوچھا گیا ہے، آخری سوال جو پوچھا گیا ہے کہ نعت سے واو عطف کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ تو ابھی آپ اسکرین پر دیکھیے، یہاں پر واو عطف کی مکمل تعریف بھی دی گئی ہے اور آخر میں جو کالے رنگ سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر دیا گیا ہے کہ نظم سے واو عطف کی جو مثالیں ہیں وہ بھی دی گئی ہیں۔ اب واو عطف کیا ہے؟ کبھی کبھی مختلف معنی والے الفاظ کو بھی واو سے جوڑا جاتا ہے، جیسے یہاں مثال میں دیا گیا ہے کہ خواتین و حضرات، شب و روز، اس طرح سے۔ تو نظم سے جو ایسی ترکیبیں استعمال ہوئی ہیں تو وہ اگر ہم دیکھیں تو مجنون و کاہن اور تشکیک و گمان، وہم و گمان، اس طرح سے واو عطف کی مثالیں ہیں۔ اب یہ بچوں یہ بھی حصہ قواعد کا ایک حصہ ہے، سوال نمبر 4 کے بے میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے ایسی جو الفاظ ہیں اس کو بھی آپ لوگ ذہن نشین رکھیے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ اگر دیکھیں مشقوں میں آخر میں صنعت تضاد کی وہاں پر دیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، جو نیلے رنگ سے ہے اس کو بھی آپ دیکھیے کیونکہ صنعت تضاد سے آپ لوگ واقف ہیں
کہ جب شاعر اپنے کسی شعر میں یا اپنے کلام میں دو ایسے الفاظ استعمال کرے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں. جیسے کہ ایک شعر آپ لوگوں کو زبان زد ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح اور شام. اس طرح سے اب ہم لوگوں کو یہاں پر مکمل جو مثالیں بھی دی گئی ہیں اور اشعار بھی دیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ گلابی رنگ سے یہاں پر ایک سوال ہے کہ آپ کو پہلی نظم و حمد اور نعت سے جو ضد، جس میں ایسے اشعار یا مصرے جن میں صنعت تضاد کو استعمال کی گئی ہے، اس کو تلاش کر کے لکھنا ہے. یہ بھی آپ لوگوں کے گھر کام کا حصہ رہے گا، اس کو بھی آپ لوگ ضرور لکھیں. اس طرح سے آج ہم لوگوں نے مختصراً آج جو دوسری نظم 10ویں جماعت کی تھی نعت پاک، اس کا مطالعہ کیا. اب انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کسی ویڈیو میں اگلے سبق یا نظموں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، اور یہ جو کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، بلا ضرورت آپ لوگ گھر سے باہر نہ جائیں، ماسک کا استعمال کریں اور مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ رہیں. اور اس طرح سے جو ہم لوگ روبرو نہ ہوتے ہوئے بھی جو درس و تدریس اور سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل جاری ہے، اس میں آپ لوگ اس میں پوری دلچسپی کے ساتھ اس طرح سے اپنی تعلیمی ترقی کے لیے کوشاں رہیں. خدا حافظ.